کیا آپ کے گھر میں بھی رمضان میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں؟ افطار پر غصہ، سحری پر ناراضگی، چھوٹی بات پر بڑی بحث۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ساری عبادت ضائع ہو رہی ہو؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر کا سکون واپس لا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس نہ بد کلامی کریں اور نہ ہی جھگڑا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی روح کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص گھر والوں کو تکلیف دے اور باہر نیک بنے تو وہ خطرے میں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوچیں، اگر آپ نے بیوی کو رلایا، شوہر کو ذلیل کیا، بچوں کو مارا تو قیامت میں آپ کی نیکیاں انہی کو دے دی جائیں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ روم کی آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ گھر سکون کی جگہ ہے، میدان جنگ نہیں۔ اب میں رمضان کا خاص وظیفہ گھریلو سکون کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جس کا ترجمہ آپ کو بتاتی چلوں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فجر کے بعد 11 مرتبہ اور افطار سے پہلے 60 مرتبہ آپ نے اس عمل کو 21 دن مسلسل کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ غصہ کنٹرول کرنے کا میں آپ کو نبوی طریقہ بھی بتاتی چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ ابو داؤد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو فوراً خاموش ہو جائیں، جگہ بدل لیں، وضو کر لیں اور 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ رمضان کریم صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اس رمضان گھر والوں کو معاف کر دیا تو شاید اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ ہمارے گھر میں محبت پیدا فرما۔